ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب۔ اچھا یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہی ہوں اس کی یہ جو دعا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے، جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی وائف کو چھوڑ کے مکہ سے نکل رہے تھے، اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے ھذا اس بالدن شہر کو آمنن امن والا، برزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال کہا، ومن اور جو اور جس نے کفر کیا، فأمتعوہ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا، الی طرف عذاب النار عذاب کے عذاب کی طرف، بئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں اتنی زیادہ باتیں کہ اگر آج میں کوشش بھی کروں کہ زیادہ آیات کو ایکسپلین کروں تو میرا خیال ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے پہلی آیت آپ کو یاد ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں نبوت دینے والا ہوں اور تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اور میری ذریات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو ظالم ہوں گے ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب وہ اتنے محتاط ہیں کہ اب نیکسٹ جو دعا کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں پہ اور ان کو رزق دے، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کی دعا کس طرح سے پوری کی۔ آج وہ لوگ جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں، وہاں پہ تو کوئی پھل نہیں اگتے، وہاں پہ تو کوئی ایسی سبزیاں کلی، اس کی زمین ہی اس طرح کی پتیلی زمین ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے پھل وہاں پہ لے آئے ہیں، اور الحمدللہ۔ اور آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو، یا رب العالمین، جو لوگ من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ جو رزق ہے اور پھل ہے اور امن والا شہر ہے ان لوگوں کے لیے کرنا میرے اللہ جو آپ پر ایمان لائے، من آمنا منہم جو ایمان لائے ان کو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پہ یقین لائے، کہ باقی سب کو بے شک نہیں دینا پر ان کو اللہ میاں آپ رزق دینا اس شہر میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعوہ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلا تھوڑا سا۔ یہ بہت یہ والی آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں کہہ رہے کہ اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا۔ اب میرے جیسا بھی بندہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لوگ کافروں کے پاس تو اتنی دنیا ہے، اتنی ترقیاں کتنی ہیں، اتنے گھر، اتنے محل، اتنی گاڑیاں، اتنا سارا کچھ، تو دنیا کی زندگی میں تو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں قلیل۔ تو اب آپ کو میں ایک قرآن سے ہی اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں، تفسیر قرآن سے ہی کرتے ہیں کہ آیت نمبر سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 ہے، آپ خود بھی اس کو انڈر لائن کر لیں اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی سونے کے بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی ایسی چیزیں دیکھ کے، دنیاوی چیزیں دیکھ کے، کہ ایمان والے بھی ڈگمگا جائیں، اب وہ سوچے کہ ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو یہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ان کے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان کو اتنا کچھ دے دوں، ان کے سب کچھ آپ نے دیکھا ان کے گھر سونے کے بنا دوں، تو اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا، یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت
آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رحم جو ہے نا، دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ سورج کو کہے کہ آج ان کے گھر پہ روشنی نہ پہنچانا، یا ہوا کو کہہ دیں کہ آج ان کے گھر کے اندر آکسیجن نہیں لے کے جانا، اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ ہر انسان پہ ہیں۔ دیکھیے اگر ہم امتحان کے کمرے میں ہیں تو وہاں پہ اگر ہمیں ایک کلاس روم ہے نا جس میں ہم ایگزام دینے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں چیئر بھی ملے گی، ہمیں پیپر بھی ملتا ہے، ہمارے پین بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو چیزیں تو وہاں پہ ہمیں جیسے ڈوئر ہوتے ہیں نا، کرنے کی چیزیں تو وہاں پہ ملیں گی نا۔ اب پیپر کیسا کرتے ہیں یہ اصل میں دیکھنے کی بات۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے، سورہ زخرف پڑھ کے دیکھیے۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکے رکھتا ہے، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی تھا۔ اور جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے اور تمہیں آج ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا، اور جبکہ اور آج تمہیں ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا، وہ کوئی سینگ نکال کے نہیں آئے گا، نہ وہ ایسی شکل میں آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیں، اس کا دوست شیطان بنا دیں، ایسے دوست بنا دیں گے جو اس کو اللہ کی راہ میں آنے سے روکیں گے، جو اس کو یہ کہیں گے کہ کیا تم فنیٹک ہو گئی ہو، آج کل تو تمہیں اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، بس کرو اب ریگولر زندگی بھی کرو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دو بالکل سیپریٹ چیزیں کر دی، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اب نماز پڑھ لی ہے، تسبیح کر لی ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا دین کا ٹائم ہے، اب جب ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، اب جب ہم دنیاوی چیزیں کر رہے ہیں تو اب یہ ہمارا کلچر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ ہمیں مکمل ہماری حیات ہے، ہماری پوری زندگی دین ہے۔ بات تبھی بنے گی جب ہم اپنی پوری زندگی میں دین کو اپلائی کریں گے، ہمارا جینا مرنا جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا دین۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں دیکھیں قرآن میں یہ تو نہیں، قرآن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو نہیں ہے سارا کچھ۔ اب دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک ایک سٹیج کو بیان کر دیتے ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس کے منہ میں جو رزق جائے گا وہ حلال رزق جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے نے ماں کا دودھ کتنی ٹائم تک پینا ہے وہ تک قرآن میں بتا دیا۔ اس کے بعد وہ ہدایت کی کتاب اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئی، خود نہیں ہدایت بنا لینا۔ اب دیکھیے نیکی جو ہے وہ تو ہر انسان میں بلٹ ان ہے، ہر انسان کو پتا ہے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ان میں بلٹ ان نیکی تھی۔ اب وہ چاہتے تو اپنے مطابق جو ان کو لگتا کہ یہ اچھا کام ہے میں کر رہا ہوں، یہ برا کام ہے میں نہیں کر رہا ہوں، تو وہ دین مکمل کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی، جو کوئی اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ ناکام مانے گا۔ سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری کلیئر۔ ہم نے نیکیاں اپنے مطابق بنائی ہیں۔ دیکھیے نیکی تو کافر بھی کرتا ہے، نیکی تو جو ظالم ہے نا، جو قاتل ہے وہ بھی نیکی کر جاتا ہے، ان کی اپنی طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ کوئی نیکی کوئی چیز جو قبولیت ہے نا اس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم حدود میں بدعت کیا ہو جاتی ہے۔ بدعت جو ہے وہ نیکیوں میں غلوف ہوتی ہے، وہ کسی کی محبت میں بڑھ جانا ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ یہ والا ٹاپک آئے گا میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ادھر جو دعا کر رہے ہیں کہ وہ آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت پہ یہ قول کہا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا دنیا فامتعوا قلیلا تھوڑی ثم پھر اسمرہ، اور پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا جگہ ہو جہاں پہ الحمدللہ متقیوں کے لیے تو جنتیں ہیں، ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ خزانے ہوں گے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے اس کے بارے میں بھی آپ قرآن پڑھ کے دیں۔ اب 30
پارہ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ پڑھ کے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ایکسپلین کیا ہے اس کے بارے میں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ، اور جب یرفعُ انہوں نے اٹھائی. کون اٹھا رہے تھے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اب اس کے بارے میں ہے. وَإِذْ، جب یرفعُ بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل. اب یہ دیکھیے یہاں پہ آپ غور یہ کیجئے کہ بنیاد کون اٹھا رہا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل ہے. اور دعا بھی کون کر رہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کر رہے ہیں. تو نبی انہی میں سے آخر میں آئے گا نا. آگے دیکھنا اب ان کی جب دعا آئے گی کہ وہ کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں. اب یہاں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. کب دعا کریں؟ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 10 دفعہ ہوئی. اب آپ اس کو یاد کر لیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ نمبر 1 یہ تھا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے تو دنیا میں بنایا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیش علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا پانی میں سیلاب آیا تھا اور پوری دنیا بہہ گئی تھی اور صرف کشتی میں جودی پہاڑ پہ جو کشتی جا کے لگی تھی وہ بچے تھے. تو سارا کچھ ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا واپس بننا شروع ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بعد جب اس کی تعمیر ہوئی ہے تو کیونکہ وہ یاد ہے وہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں پہ جو قبیلے آ کے رہنا شروع ہوئے تھے اس میں قبیلہ تھا، قبیلہ قوم عمالقہ تھی، انہوں نے بنایا. اس کے بعد ان کا قبیلہ جرہم تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ بھی تھا، انہوں نے بنایا تھا. اس کے بعد قصی بن کلاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں انہوں نے بنایا تھا. تو آپ اسے نا جیسے آپ یاد کرو گے نا تو آپ اپنی فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہو، اتنا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کو جب آپ کبھی عمرے پہ جاؤ گے تو آپ کو جب ہسٹری پتا ہوتی ہے نا تو اتنا مزہ آتا ہے جس کو کہہ دیں. اور پھر اس کے بعد جب قصی بن کلاب نے بنایا تھا پھر قریش نے بنایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے تھے اور انہوں نے حجر اسود کو نصب کیا تھا. اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اور پھر آخری دفعہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا. کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع العلیم، سننے والا اور خوب جاننے والا. اب دیکھیے کر کیا رہے ہیں، دیکھو بنا خانہ کعبہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اب پھر دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہماری توبہ بھی قبول کر لے، اور اس کو گھر کو بنانے میں اگر کوئی خرابی، اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. تقبل منا، اس کو ہم سے قبول کر. آج دیکھیے ہم چھوٹی سی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لو آج تو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا. اگر کبھی کسی مسجد کو بنانے کا موقع مل جائے تو پھر تو ہم ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم نے فلاں مسجد تعمیر کروائی ہے، ہم تو یہ کریں. یہاں پہ وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کریں اور ساتھ ساتھ دعا کریں ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے ہم سے جو ہم نے کوشش کی ہے. انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار. مسلمین ہوتا ہے دو لوگوں کے لیے آتا ہے، اگر یہاں پہ مسلمین آتا نا تو وہ پھر جمع کے لیے آ جاتا ہے. مسلمین ہمیں فرما بردار دونوں کو، لکا اپنے لیے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتن ایک امت، مسلماتن مسلمان، لکا اپنے لیے، وآرینا، اور دکھا دے ہمیں، مناسکنا اپنی عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور توبہ قبول کر. دیکھیں بار بار وہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اتنا نیکی کا اتنا بڑا کام کر کے وتب علینا، اور تو معاف کر دے ہمیں، انکا بے شک تو ہی ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری نسلوں کو بھی. دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہم پہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنی ذریات صرف اپنی اولاد نہیں ہوتی، جیسے میں ہوں اور میرے جو بچے ہیں وہ ہماری ذریات ہوتے ہیں، جو نسلیں. جب ہم تو مر ہی جائیں گے، جب بھی فوت ہو جائیں گے تو ہم نے تو اپنے بچوں کے زیادہ سے زیادہ بچوں کے بچے دیکھ لیے ہوں گے، لیکن ذریات میں پوری
نسل تک ہوتا ہے۔ اور دیکھیں میں کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں یا جن کی دادا دادیاں زندہ ہوتی ہیں، وہ ان بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اللہ میاں سب سے عادت یہ ہو جاتی ہے کہ جب ماں ہوتی ہے تو دیکھو اس کے پاس اور کیا ہوتا ہے، صرف بچوں کے لیے دعا۔ دادا دادی کیا کر رہے ہوتے ہیں، پوتے پوتیوں کے لیے دعا، اور سارا اس گھر میں جس میں بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑی رحمتوں کے گھر ہوتے ہیں، اس گھر میں بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور بغیر کہتے ہیں کہ وہ بغیر کسی معاوضے کے، جیسے کہتے ہیں ہم آئے دن کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ جس گھر میں بزرگ ہے نا ان کو کچھ کہنے کی ضرورت۔ اب دیکھیے خاموشی کے ساتھ 24 گھنٹے وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امتن مسلمتن کہ ایک فرما بدار گرو لکا اپنے لیے و آرینا۔ اب یہ غور کریں، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ وہ آرینا مناسب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دکھا دے، سکھا دے ہمیں وہ طریقے اپنی عبادت کے۔ اب دیکھیے جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اب طریقے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کے گرد ہم نے جو بھی ادھر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں گے، اور کوئی بھی طریقہ وہ اپنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اب خانہ کعبہ بن گیا، اب اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ آپ ہم کو بتائیے، آپ ہمیں دکھائیے کہ ہم نے عبادت کا طریقہ کون سا کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی اب دیکھیں عبادت کے طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو اب عبادت کرنی ہے تو جو جیسے مرضی کر لو بس ٹھیک ہے۔ اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے فرض پڑھنے ہیں فجر کے 2 فرض ہوتے، اب کبھی ہم ایسے سوچ سکتے ہیں کہ نہیں 2 نہیں آج ہم 4 پڑھ سکتے، کر تو اچھے ہی کام رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی منانا نا آخر میں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم عبادت کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ سیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دکھا دے ہم کو مناسب۔ یہ بڑی یہ پھر جب بدعت کا چیپٹر آئے گا نا تو میں یہ آیت آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں گی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اور سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کون سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے جب نماز کا طریقہ بتایا تھا کیسے نماز پڑھنی ہے، پھر نماز کے اوقات کا کہ اس کا افضل وقت کون سا اور اس کا آخری وقت کون سا دکھایا تھا نا۔ رمضان کے دنوں میں قرآن پورا پڑھ کے ایک دفعہ پورا ختم کرایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے تھرو بیسیکلی یہ سارے طریقے دکھائے تھے کہ میری امت کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، ان کا کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ چلتا پھرتا قرآن۔ آج ہمارے گھروں میں جب خوشیاں آتی ہیں جب غم آتے ہیں تو ہم کون سے مناسک لیتے ہیں، ہم کہاں سے لیتے ہیں، ہم تو لیتے جا کے زیادہ تر ہماری ساری ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ چلیسواں کرنا، یہ برسیاں کرنا، یہ سارا کچھ جب نہیں پتا تھا تب میں بھی کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، ہم تو اچھے کے لیے کرتے ہیں نا کہ لوگ آتے ہیں چلو قرآن پڑھیں گے یہ کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ سکھائے گا اللہ ہی، وہی بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے کیسے اس دنیا میں ہمارا دن کیسے اور ہماری رات کیسے اور ہمارا ایک ایک لمحہ کیسے۔ قرآن آپ جب کھول کے پڑھتے ہیں نا تو آپ بلیو کریں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے گزارنا ہے۔ اور جو ہم نے سورہ زہرہ جو کی آیت پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، آپ نے کام کرنا ہے، جاب کرنی ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، زبان کے لیے دعا کرے، وعینی من الخیانت، اور آنکھوں کے لیے دعا کیا کرے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ بتوب علینا، اور آپ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، مہربان ہو ہم پہ، انکا بے شک آپ، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب بہت معاف کرنے والا، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وب اس اور مبعوث کر بھیج، فیہم ان میں۔ اب دیکھیں یہ آیت آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ جب بھی کبھی ایسے بات ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب میں سے اتنے پیغمبر آئے تھے تو یہ اسماعیل علیہ السلام سے کیسے آئے تھے، تو وہ اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وب اس، اب وہ دونوں مانگ رہے ہیں، کون ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ بھیج اے اللہ بھیج، فیہم ان میں رسول، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم
आयाति का यतलू वो तलावत करे अलैहिम इन पर आयाति का तेरी आयात को वयुअल्लिमुहुम और वो तालीम दे इन्हें अल किताबा किताब की वल हिकमता और हिकमत की वयुज़क्कीहिम और पाक करे इनको इन्नका बेशक तू अंता तू ही है अल अजीज बहुत जबरदस्त अल हकीम और बहुत हिकमत वाला। यहाँ पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ करें, आप देखिए कितने साल के बाद हो। हमारी तो दुआएं अगर हमारी तो 3-4 दिन भी ऊपर हो जाते हम कहते हैं हाय इतनी दुआ मांग रही है, हमारी तो दुआ ही नहीं। ये 2000 से भी ज्यादा साल का टाइम इनके पीरियड में आता है और जाके कहाँ पे इनकी दुआ कह रहे हैं कि हमें इन्हीं में से मक्का के लोगों में से इन्हीं में से इनका रसूल भेज जो यतलू अलैहिम आयाति का। अब आप नंबर लिखिए, नंबर 1 कि कुरान पढ़ने का असल में क्या मकसद है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तलावत करे इन पर, तलावत कहते हैं कि किसी के पीछे भी चलना, पीछे चलने को भी तलावत कहते हैं, तलवन जैसे कहते हैं ना। तो इसमें तजवीद भी आ जाती है, इसमें कुरान पाक को ठीक तरह से पढ़ना भी आ जाता है कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम होगा वो लोगों को पढ़ के सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब और उनको तालीम देगा। अब कुरान का बाज़ दफा लोग कहते हैं कि कुरान को क्यों टीचर से, ये अक्सर सवाल आता है कि टीचर से पढ़ने का क्या जरूरत है। अब मैं ये बात को इस तरह से कहती हूँ कि देखिए अगर हम में से सब ने कुरान को उस तरह से पढ़ा होता, अगर हमें बचपन से उसी तरह से पढ़ाया होता, हमें सिखाया होता तो हमें टीचर की वाकई जरूरत नहीं थी। हर माँ अपने बच्चे के लिए टीचर थी, हर बाप अपने बच्चों के लिए टीचर था। हमें तो कई बार जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब जब हमें पता चलता है, जिस वक्त हम अब कुरान सीख रहे होते हैं तो यूजुअली ये होता है कि बच्चे बड़े हो गए, अब हमारे स्टूडेंट ही भाग जाते हैं, तो हम उस्ताद किधर जाएंगे, फिर उनको सिखाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। लेकिन ये जो बात है कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ताकि वो किताब की तालीम दे, क्योंकि जो बड़े हैं वो तालीम देंगे छोटों को। और इसी तरह से कुरान की तालीम के लिए और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जो इल्म देने वाले होते हैं, जो आलिम हैं, वो नूर के मेंबर। आप जरा सोचिए क़यामत के दिन क्या हाल है, और उस दिन दूर से जो चमक रहे होंगे मेंबर, नूर के मेंबर होंगे, उनके ऊपर आलिम बैठे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से वो शाइन कर रहे हो। आपको मैं सिर्फ ये कहूँगी, जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि अगर आपके पास एक लफ्ज़ भी है, अगर आपके पास कोई एक हदीस भी है ना, उसको आगे पहुँचा दें। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम आगे पहुँचा दें और अहद कर लें कि मैंने बस अहद कर लिया, मैंने अब से सिखाना है, किसी को सिखाना, बच्चों को बता दें, माँ पास से उसको बता दें, बहन है उसको बता दें, ताकि आपका ये काम तो हो जाए ना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो आलिम है, आलिम कौन है, जो इल्म दे रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, और आलिम की फजीलत आबिद, आबिद कौन है, जो इबादत गुजार, जो घर में तस्बीह लेके बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारा वो अपने साथ ही लगे हुए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आबिद की फजीलत आलिम पर, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत, मींस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत एक आम बंदा। अब देख लीजिए कि क्या मुकाम है। और कहते हैं कि आलिम का दर्जा जो है ना क़यामत के दिन, वो एक आम आदमी से, जो एक मुत्तकी, एक नेक परहेजगार आदमी होगा, उससे 500 गुना ज्यादा होगा। और एक दर्जे से दूसरे दर्जे की कभी आप कमाल तो देखें कि क्या क्या हो। अल्लाह की रजा उतनी ज्यादा, अल्लाह की मोहब्बत उतनी ज्यादा। अल्लाह करे कि हम में से हर कोई कुरान पढ़ाने वाला बन जाए, कुरान सिखाने वाला बन जाए। और बाकी ये नंबर 2 था कि उसका कुरान का कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तीसरा क्या था, वल हिकमत। और हिकमत, हिकमत क्या होती है कि समझदारी और दनाई। किसी जगह कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे हैं, कोई बात हो रही, यूजुअली मुझे जो लोग कहते हैं कि अगर हम कभी अल्लाह का पैगाम देते हैं तो लोग कहते हैं बस करो, सारा वक्त ये बात करती रहती हूँ, उसने तो मेरी इंसल्ट ही कर दी, मैं क्या करूँ। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि हिकमत जो है ये बहुत जरूरी है हर फील्ड में। इट्स नॉट ओनली कि आपने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया तो उस वक्त आपको हिकमत चाहिए। एक औरत में जिसमें हिकमत होगी ना, आप बिलीव करें उसका घर भी जन्नत बन जाए। और ये हिकमत कहाँ से आएगी, ये हमें कुरान सिखाए, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए, उनकी हदीस सिखाए। और जब हम ये पढ़ते हैं कि हिकमत किस तरह से, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे हैं, आप देखें कि आप पहले देखें कि आप किन लोगों में हैं, आपने कितनी बात करनी है, कहाँ पे लोग आपको
کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ پراپرلی، تو آپ بات ہی چینج کریں، حکمت کے ساتھ اپنا پیغام، جس میں حکمت آگے دعا کیا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے رشد عطا کر، الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِن شر نفس، اور میرے نفس کے شر سے، نفس کا شر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ سے، جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ حکمت بھی عطا کریں گے۔ اب چوتھا جو کام ہے قرآن کا وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تزکیہ کیسے کرے؟ دیکھیے کہ کسی کے بھی پاس اگر جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہوگا، نفس کا تزکیہ، اللہ سبحانہ آگے آئے گی ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے صبغۃ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کہتے ہیں کہ کس کا رنگ تمہیں پسند، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں آنے کے لیے یہ شیشے کی طرح پاک کرنا، اور یہ کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین ایسا جو استاد دے ان قوم کو جو ان کو پاکیزگی بھی ان میں کرے، اور یہ قرآن ہی ہماری پاکیزگی کرے گا۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی ہیں، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور بہت حکمت۔ تھرٹی آیت میں ہے وَمَنْ يَرْغَبُ، وَمَنْ، اور کون ہے، يَرْغَبُ جو منہ موڑے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے، ملت طریقہ دین، الا مگر من، وہ جس نے صفیحہ بے وقوف بنایا نفس کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، جب ہم قرآن اس پارے کے آخر میں آ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا کیسا بندہ چاہیے۔ جب ہم متقی ہوتے ہیں تو کس طرح کا متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں کہاں سے تبلیغ آ رہی تھی، ان کو کیسے پتہ چلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ ان کے تو اتنے سارے لوگ مشرک تھے، ان کا تو گھر اتنا بڑا مشرک تھا، مشرک خانہ تھا، کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے، باپ کے سامنے کھڑے ہو، 16 سال کا بچہ، باپ نے کہا نکل جاؤ، میری آنکھ سے دور ہو جو میں تمہیں مار دوں گا، تو وہاں سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا تھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے رضا قبول کی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بھی ابراہیم کا طریقہ، یہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً البتہ، لا بھی اتنا زور کا لفظ ہے اور قد بھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرٹنلی اصطفیناہ، چن لیا ہم نے، فی دنیا میں، اصطفیناہ، اور چن لیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہ صالحین، صالحین کون ہے؟ شہداء، جو صالحین صدیقین جتنے نیک بندے ہوں گے نا ان کے اندر، لَمِنَ الصَّالِحِینَ میں نیک لوگوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اور جو کوئی ان کے طریقے پر چلے گا ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، تو پھر جب ختم ہوگی تو ہم کس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ وہ آ گیا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، تو چلنا کس پہ؟ ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی طریقہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی چن لیا۔ وَإِذْ، اور آگے ہم کریں آیت نمبر 131، اس جب قالا کہا، لہو، اس سے، لہو کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، قالا کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، اپنے رب کے لیے جو عالمین کا۔ دیکھیے اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ان کو تحفہ دینا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صاحب دیا۔ اور ہمارے لیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، کہ یہ تم پہ آزمائش آئے گی،
اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں وَوَصَّى، اور وصیت کی بیہا اس کی، کس کی وصیت کی؟ اسلم تو، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو کیونکہ اگلا سینٹنس اسی پہ آ رہا ہے کہ وصیت کی اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین کو، فلا تموتن تو تمہیں موت نہ آئے، نہ مرنا تم الا مگر وانتم اور تم سب مسلمون فرما بردار ہو۔ مسلمان کا کیا مطلب؟ فرما بردار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وصیت کیا کرے، کون کرے؟ یہ دیکھیں دادا اور پوتا کی بات آ گئی، دادا ابراہیم، پوتا یعقوب علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آخری وقت میں یہ اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، جب ہمارا وقت ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہم وصیت کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر جو ہے نا اس میں اتنے حصے، وہ سونے کے جو سیٹ ہے نا وہ بیٹا بیٹی کا اتنا تو بیٹے کا اتنا، وہ پیسے اس کے، وہ کاروبار اس کا، کیسے وصیت ہوتی ہے ہماری؟ اور یہاں پہ دیکھیے وصیت کرنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے اسلام۔ ہمارے لیے کون سا اللہ نے دین پسند؟ اسلام۔ اسی لیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سوچا یہ کہنے کا کہ جب ہمارا اللہ نہ کرے کبھی ایسا، ہماری امی کا جب وقت آیا تھا یا ہمارے جو سے دادا دادی کا، انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ بیٹا اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تم سے یہ ایک وصیت کرتی کہ مسلمان ہی رہنا، اللہ کے فرما بردار ہی رہنا۔ اب یہاں پہ ہمیں وصیت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، فلا تموتن کہ تمہیں موت نہ آئے الا مگر وانتم مسلمون کہ تم اللہ کے فرما بردار ہی رہو۔ کتنی خوبصورت وصیت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں ام کیا کنتم تھے تم شہداء۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو آیت ہے اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے یہود جو تھے جو مدینہ میں تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی رہو گے تو تم کامیاب ہو۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کنتم تھے تم شہداء موجود اس جب حاضر آئی یعقوب کو الموت، تو ان کو بتائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتائیے ذرا ان سے پوچھئے کہ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا تھا تو کیا یہ ادھر موجود تھے؟ اس قولا جب کہا، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس قالا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدونا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو کہا، ان سب نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا اور اپنے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق کے، الہن الہ کی، واحدن جو ایک ہی ہے، و نحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون متی فرما بردار اور سبدار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو تم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے جب ان کا وقت آیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے یہی وعدہ لیا تھا، اور تم اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو یا یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں تو تم تو شرک کر رہے ہو، تمہارے ہی آباء و اجداد نے جن کو تم فالو کر رہے ہو انہوں نے تو مشرک سے منع کیا تھا، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ تل کا امتن، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تل کا امتن قد خلت، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تل کا یہ وہ امتن ایک امت کون سی جو یعقوب علیہ السلام تھی یا جو بھی پہلے کے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی تھی، قد البتہ خلت گزر گئی، لہا ان کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم کماؤ گے، ولا انا تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں قانون تھے وہ یعملون جو وہ کتنی خوبصورت ہے کہ جو تم چھوڑ دو، چلو جو بھی انہوں نے جو کچھ کیا نا وہ ان کے ساتھ، جو تم کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تم اپنے عمل تو ٹھیک کرو۔